دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی تب آپ کا نکاح مسلمانوں کے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، اور جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی تب آپ اپنے شوہر یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے مدینہ شریف منتقل ہو گئی تھیں۔ اس گمراہ کرنے والی اطلاع نے یعنی سوچنا نے غلط تاثر یعنی غلط اثر پیدا کیا۔ اسلام میں بچوں کی شادی کی اجازت ہے۔ یہ قابل غور ہے کہ حدیث کے مطابق مستند یعنی مضبوط ہونے کو ثابت کرنے کے لیے راویوں، حالات اور اس وقت کی کیفیت کا تاریخی حقیقت یعنی ایتہاسک تتھیوں کے ساتھ وہمی تعلق کو دیکھا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہشام کی ایک حدیث ہے۔ ہشام ایک کتاب ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال ہونے کا اشارہ ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے آئیں۔ کئی مستند یعنی مضبوط حدیثیں بھی ظاہر کرتی ہیں کہ ہشام کی روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی کئی تاریخی حقائق یعنی ایتہاسک تتھیاں جن پر اجماع ہے یعنی بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ غیر مطابق ہے۔ عمر احمد عثمانی، حکیم نیاز احمد اور حبیب الرحمن کندھولوی جیسے علماء کے حوالے کے ساتھ اس حقیقت کے حق میں کچھ دلیلیں پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم سے کم 18 سال کی تھی جب آپ کا نکاح ہوا، اور آپ کی عمر کم سے کم 21 سال کی تھی جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے آپ اپنے گھر میں منتقل ہوئی تھیں۔ عمر احمد عثمانی کے مطابق سورہ النساء میں یہ کہا گیا ہے کہ یتیموں کے ولی ان کا مال انہیں واپس کرنے سے پہلے ان کی لگاتار آزمائش کرتے رہے جب تک کہ وہ شادی کی عمر تک نہ پہنچ جائیں۔ اس سے علماء حضرات نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن نے شادی کی ایک کم سے کم عمر طے کی ہے، کیونکہ لڑکی کی منظوری ایک قانونی آوشیکتا ہے، اسی لیے وہ نابالغ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہشام بن عروہ اس حدیث کے خاص راوی ہیں۔ ان کی زندگی 2 دوروں میں تقسیم کی گئی ہے۔ 131 ہجری میں مدنی مدت سماپت ہوئی اور عراقی ابدی شروع ہوئی۔ اس سمے ہشام کی عمر 31 سال تھی۔ حافظ ذہبی نے بعد میں سمے میں ہشام کی یادداشت خراب ہو جانے کے بارے میں بات کی ہے۔ مدینہ میں ان کے طالب علموں امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کا ذکر نہیں کیا ہے۔ امام مالک اور مدینہ کے لوگوں نے انہیں ان کی عراقی حدیثوں کے لیے تنقید کی ہے۔ اس حدیث کے سبھی راوی عراقی ہیں جنہوں نے ہشام سے اسے سنا تھا۔ علامہ کندھولوی کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں کہا گیا شب 30 عشرہ کہا گیا ہے، جس کا ارتھ یعنی اس کی میننگ ہوتی ہے 19 ہے۔ جب ہشام نے صرف 30 سنا یا یاد کیا جس کا مطلب 9 ہوتا ہے، مولانا عثمانی کا خیال ہے کہ اس تبدیلی کو جان بوجھ کر اور بدنیتی سے بعد میں بنایا گیا تھا۔ اتہاسکار ابن اسحاق نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کے اوپچارک گھوشنا سے پہلے سال میں اسلام سویکار کرنے والوں کی ایک فہرست یعنی سوچی دی ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر دیا گیا ہے۔ اگر ہم ہشام کے حساب کو قبول کرتے ہیں تو اس وقت تک وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات کے کچھ دنوں بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرون سے دوبارہ شادی کرنے کا سجھاؤ دیا، یعنی ان کو ایک رائے دی جس کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ عربی میں بکرون کا ارتھ یعنی اس کی میننگ ایک غیر شادی شدہ لڑکی سے ہے جس نے سن بلوغت یعنی بالغ ہونے کی عمر کو پار کر دیا ہو اور شادی کی عمر ہو گئی ہو۔ ایک 6 سال کی لڑکی کے لیے یہ شبد استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اہل علم حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جلدی ہو گئی تھی کیونکہ عرب میں لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اس وقت عربوں کا عام رواج نہیں تھا۔ علامہ کندھولوی کے مطابق اسلام سے پہلے یا اس کے بعد اس طرح کا کوئی معاملہ درج نہیں ہے۔
اور نہ ہی اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے روپ میں بڑھاوا دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 21 اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 23 سال کی عمر میں شادی کر دی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے 26 سال کی عمر میں اپنی سب سے بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ جنگ بدر میں لڑائی کے میدان میں تھی۔ یہ کسی کو بھی اس نتیجے کی طرف لے جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہوئی، لیکن 9 سال کی بچی کو کسی بھی طرح ایک خطرناک فوجی مشن پر نہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ احد میں 15 سال سے کم عمر کے لڑکوں کو لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک 10 سال کی لڑکی کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دی ہوگی؟ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی سے بھری مشک لے جاتے ہوئے دیکھا اور وہ فوجیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ احد میں دوسری خاتون حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط اور بالغ خواتین تھیں، جن کی ذمہ داری شہید ہوئے اور زخمی فوجیوں کو اٹھانا تھا اور ان کے زخموں کا علاج کرنا تھا۔ بھاری مشق میں پانی لے جانا اور گولہ بارود اور یہاں تک کہ تلوار بھی لے جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنیت کا استعمال کیا، جو حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور آپ کے بھتیجے اور گود لیے گئے بیٹے کے نام سے لیا گیا تھا۔ اگر وہ 6 سال کی تھیں تب آپ کا نکاح ہوا تھا تو ان سے 8 سال ہی بڑی رہی ہوں گی، جو انہیں مشکل سے ہی گود لینے کے قابل بناتا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک لڑکی کبھی اپنے بچے کی امید نہیں چھوڑ سکتی تھی، جبکہ انہوں نے اپنی کنیت کے لیے اپنے گود لیے بچے کا نام استعمال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عروہ نے ایک بار کہا کہ اسلامی قانونوں اور شاعری اور اتہاس کار کے بارے میں ان کے آشچریہ جنک گیان سے وہ حیران نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ اگر وہ 8 سال کی تھیں جب آپ کے والد نے ہجرت کی، تب انہوں نے اپنے والد سے شاعری اور اتہاس کا علم کب سیکھا؟ اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال چھوٹی تھی، جن کی ہجرت کے وقت عمر لگ بھگ 28 سال تھی۔ اس طرح یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے وقت لگ بھگ 18 سال کی عمر تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر منتقل ہونے کے وقت آپ 21 سال کی نوجوان عورت تھیں۔ اس وقت بہت سے تاریخی حقائق اتہاسک تتھیوں کے ساتھ وہمی تعلق نہ بنا پانے کے سبب ہشام حدیث کے اکیلے راوی ہیں جن کی سچائی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں اب اس غلط فہمی سے آپ کا ذہن اور کھل گیا ہوگا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کب ہوا۔ دوستو، اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس ضرور کر لیں۔ شکریہ۔